بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار ومن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد آج پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے معانی اور مطالب اور احکامات اور ہدایات کو سننے اور سنانے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے جو قرآن مقدس کی یہ مبارک آیتیں پڑھی ہیں ان کا تعلق چھٹے پارے سے ہے، سورہ مائدہ سے ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے. اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ تو جو کام ہمارے بس میں نہیں تھا، اللہ نے وہ کام بندوں کو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے نعمتیں گننے کا حکم نہیں دیا کہ نعمتیں گنو، اس لیے کہ اس نے خود فرمایا تم نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اور یہ کب فرمایا تھا؟ جب سائنس کا وجود نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، کیلکولیٹر نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھی اللہ کی یہ بات سچی تھی، اور آج اربوں خربوں کا حساب تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے۔ انسان نے اتنی ترقی کر لی، آج بھی اللہ کا یہی فرمان سچا ہے کہ اس ترقی کے باوجود تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اور ابھی ترقی کی رفتار رکی نہیں ہے، مزید ترقیات ہوتی رہیں گی، مگر یہ اللہ کا اعلان سچا تھا، سچا ہے، سچا رہے گا۔ چاہے جتنی ترقی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ تو جو چیز بندوں کے بس میں نہیں ہے، اللہ نے رحم فرمایا، کرم فرمایا، بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جس کی بندوں میں طاقت نہیں تھی۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو، کسی انسان کو کسی ایسی چیز کا پابند نہیں بناتا جس کی اس میں طاقت نہ ہو، اس لیے گننے کا حکم نہیں دیا۔ حکم کاہے کہ دیا؟ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ فاذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں ان کو یاد کیا کرو۔ کیوں؟ جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو ان نعمتوں پر شکر کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا، اور جب شکر کرو گے تو اس سے بھی فائدہ ہمارا نہیں تمہارا ہوگا۔ اس لیے کہ شکر کرنے کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا، اللہ تو فائدے سے بے نیاز ہے۔ شکر کا فائدہ بھی بندوں کو ہوتا ہے۔ یہ حکم بھی اللہ نے جو دیا ہے وہ بندوں کو فائدے کے لیے دیا۔ کیا فائدہ ہے؟ شکر کے دو فائدے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ نعمت سلامت رہتی ہے، باقی رہتی ہے، چھینی نہیں جاتی۔ اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے جو نعمت ہمیں ملی ہے یہ نعمت ہمارے پاس رہے۔ آنکھیں نعمت ہے، زبان نعمت ہے، کانوں میں سننے کی قوت نعمت ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت نعمت ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نعمت ہے۔ ہر شخص چاہتا یہ نعمتیں میرے پاس رہیں، ہم اندھے نہ ہوں، بہرے نہ ہوں، گونگے نہ ہوں، لنگڑے نہ ہوں، اپاہج نہ ہوں، معذور نہ ہوں۔ تو فرمایا اس کا شکر ادا کرو۔ جسم کے اندر جو اعضاء ہیں اور انسان کا جسم اللہ نے فولڈنگ بنایا ہے، انسان کے جسم میں اللہ نے 360 جوڑ رکھے ہیں، اور ہر جوڑ سلامت رہے، اس لیے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو روزانہ ہر آدمی پر اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ ہر آدمی کو ضرورت ہے ہمارے جو اعضاء ہیں سلامت رہے، تو ان کا بندہ اگر شکر ادا کرے تو کیسے ادا کر پائے گا؟ اگر وہ صدقہ کرے
تو 360 روپیے روزانہ صدقہ ادا کرنا لازم ہوگا، جس کی ہر بندے میں طاقت نہیں ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو اس سے زیادہ کر سکتے، مگر ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندے امیر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، اس لیے اللہ نے ایسے احکامات دیے ہیں جو ہر شخص کر سکے۔ تو فرما پیسہ صدقہ کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ کہو، یہ بھی صدقہ ہے، شکر ہے۔ الحمدللہ کہو، یہ بھی صدقہ اور شکر ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالو، یہ کیا ہے؟ یہ تو حرام ہے، ناشکری ہے۔ گندگی، غلاظت، کوڑا کرکٹ، یہ ڈالنا، گھر سے نکالنا اور سڑک کے اوپر پھینک دینا تاکہ کتے اس کو پوری سڑک پہ پھیلا دے۔ گھر پہ رہتا تو بدبو ہمیں محسوس ہوتی، ہم اکیلے کیوں محسوس کریں؟ پورا جو گھر گزرنے والا محسوس کرے۔ یہ کیا اذیت ہے، یہ حرام ہے، یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ فرما ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان والے کام، ایمان کے تقاضے۔ ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ اور سب سے کم درجے کی چیز کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ جب راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا تقاضا ہے، تو راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈالنا، گاڑیوں کو الٹا سیدھا کھڑا کر دینا، یہ کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کے تقاضے کے سراسر خلاف۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ نمازی، تہجد گزار، تلاوت کرنے والے۔ کیوں؟ دین کی سمجھ نہیں ہے ان کے پاس، وہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑے دیندار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حقیقت بتائی، دیندار کون؟ فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو، نفلیں چاہے نہ پڑھو، ذکر چاہے نہ کرو، سبحان اللہ نہ پڑھو، حرام کاموں سے بچو۔ اگر حرام کاموں سے بچو گے تو سب سے بڑے عبادت گزار سمجھے جاؤ گے۔ تہجد پڑھنے پہ ثواب نہیں ملے گا اتنا جتنا راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنے سے گناہ ہوگا، مگر ڈال رہے لوگ۔ تو فرمایا راستے میں کوئی بھی گزرے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے، یعنی سورج بلند ہو جائے، تو اس وقت جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس نے 360 جوڑوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ یہ مشکل ہے، کتنا آسان ہے۔ اور جب شکریہ ادا کرتے رہیں گے تو پھر جوڑوں میں تکلیف نہیں پیدا ہوگی۔ یہ شکر ہے، شکر ادا کرنے سے نعمتیں مضبوط ہوتی ہیں، سیف ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں، چھینی نہیں جاتی۔ اور فرمایا کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تو کیا چاہتا ہے؟ صبح اٹھنے کے بعد شام تک بہت سارے کام تیرے ذمے ہیں، یہ کام بگڑ جائیں یا بن جائیں،
تم دکان پہ جاؤ تمہاری دکان چلے یا بکری نہ ہو، تم آفس جس کام سے جا رہے ہو تمہاری فائل آگے بڑھے یا دبا دی جائے، تم عدالت جا رہے ہو تمہارا کیس فائنل ہو جائے یا تاریخ آگے بڑھا دی جائے، لٹکا دیا مہینوں چلے، کیا چاہتے ہو تم؟ سفر میں جا رہے ہو تمہیں سواری ملے یا چھوٹ جائے؟ اگر تم یہ کام چاہتے ہو تمہارا کام بن جائے، تو کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسان، کہاں اتنی مشقت میں مبتلا ہوگا؟ ارکع لی 4 رکعات، میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لو، 4 رکعت نماز مجھے راضی کرنے کے لیے پڑھ لو، تو شام تک کے تمہارے کاموں کو بنانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اب کام کیسے بگڑیں گے؟ کاموں میں آسانیاں ہو جائیں گی، مشکلیں دور ہو جائیں گی، زحمتوں سے بچ جائیں گے، ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ کس نے ذمہ داری لی ہے؟ اللہ نے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَقَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، اللہ بہترین ذمہ دار ہے، اللہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، آپ بتائیے یہ کون سی نماز ہے؟ اسی کو کہتے ہیں چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز اور اشراق کی نماز، یہ نمازیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی نماز ہے۔ وقت کے بدلنے سے نماز بدل جاتی ہے، نام بدل جاتا ہے۔ اگر سورج کے نکلنے کے بعد اس کو پڑھا جائے تو یہ کیا ہے؟ اشراق ہے، اور اگر تاخیر سے اس کو پڑھا جائے، جب خوب اجالا ہو جائے، خوب روشنی پھیل جائے، تو یہی نماز پھر چاشت کہلاتی ہے۔ لہذا نماز بھی ادا ہو گئی، ثواب بھی مل گیا، اور ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ 360 جوڑوں کا شکریہ بھی ادا ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام کاموں کی بننے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ذمہ دار بنا لیا۔ کیا مبارک کام ہے، کیا آسان دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ تو فرمایا شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ شکر ادا کرنے کے 2 فائدے، ایک تو وہ نعمت جو ہے وہ سلامت رہے گی، دوسرے یہ ہے کہ وہ نعمت گھٹے گی نہیں، بڑھے گی۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری نعمت گھٹ جائے، بڑھ جائے، ہر آدمی بڑھانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کیسا نوازنے والا ہے، نعمتیں بھی دے رہا ہے، اور نعمتیں سیو کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، اور نعمتوں میں اضافے کی ترکیب بھی بتا رہا ہے، اور اس میں ثواب بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا؟ شکر ادا کرو۔ شکر کیسے ادا کریں گے؟ جب نعمت یاد ہوگی تو شکر کی توفیق ہوگی۔ اس لیے بار بار قرآن میں کیا کہا گیا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ نعمتیں اللہ کی چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں، نعمتیں اللہ کی جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں، نعمتیں اللہ کی ظاہری بھی ہیں اور معنوی بھی ہیں۔ سب نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھانا نعمت ہے، پینا نعمت ہے، اس کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اس سے بڑی نعمت کا بھی شکر ادا کرتے رہو، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے۔ اسلام سب سے بڑی نعمت، اسلام ہے تو جنت ہے،
اسلام نہیں ہے تو ہمیشہ کی زندگی میں جہنم کے شعلے ہیں. نعمت اسلام تمہیں حاصل ہے، اس لیے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کھانے کے بعد، پینے کے بعد. اور کیا کہو گے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، اور ہمیں پلایا، وجعلنا من المسلمین، اور ہمیں مسلمان بنایا. مطلب کھانا تو کھایا ہے ابھی، یہ نعمت ہے. پانی پیا نعمت ہے. تمہیں اس سے بڑی نعمت حاصل ہے، اس پر بھی شکر ادا کرو. وہ کیا ہے؟ مسلمان بنایا. اللہ قرآن کی اس آیت میں ذکر کا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یاد کرو اللہ تعالیٰ کے انعام کو اپنے اوپر. کتنا بڑا انعام اللہ نے تمہیں دیا ہے. تمام پیغمبروں کی امت کو وہ نہیں دیا جو تمہیں دیا ہے. اور اس سے پہلے اسی صورت میں اس انعام کا تذکرہ ہو چکا. ایسا انعام جس پر دوسری قوم کے لوگوں نے لالچ کیا، رشک کیا. وہ کیا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت عطا فرمائی ہے کامل اور مکمل اور جامع، نہ منسوخ ہونے والی. کسی پیغمبر کو ایسی شریعت نہیں عطا فرمائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اپنے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا، اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی، ہمیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہے. اس یہودی کو احساس تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کے کہا ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے آپ کے وہاں، اگر ہماری قوم پہ نازل ہوتی، قوم کے حق میں، تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، جشن مناتے. وہ یہی آیت کریمہ ہے. اللہ یاد دلا، تم نے اسے یاد نہیں کیا، تمہیں احساس نہیں ہے. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. تمہیں جو دین عطا فرمایا اللہ نے، سب سے حسین ہے، سب سے کامل، سب سے مکمل، سب سے جامع ہے، سب سے آسان ہے. ایک نعمت. دوسری نعمت وہ دین جس نبی کے صدقے میں ملا ہے. انبیاء تو بہت آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000، مگر تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے ہم نے جس نبی کو بھیجا ہے وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے بڑا نبی، سب سے بڑے نبی کی غلامی تمہیں دی، اور سب سے بڑی دین اور شریعت کی ہم نے تمہیں نعمت عطا فرمائی. اس نعمت کو یاد کرو. اور یاد کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ اس شریعت کے جو حکم ہیں ان حکم کو سیکھو بھی، اور ان کو سیکھو بھی اور ان پر عمل بھی کرو. یہ ہے اس نعمت کا شکریہ. اللہ فرماتا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر جو ہوئی ہے اسے یاد کرو. یعنی اس عظیم الشان شریعت پر اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کیسے ادا کریں گے؟ شریعت کے حکموں کو جانو. کہاں ہیں شریعت کے حکم؟ کہ اللہ نے اپنی دائمی ابدی کتاب میں لکھ دیے. قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو. قرآن میں جو زندگی گزارنے کے احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کو جانو بھی، مانو بھی، اور ان پر عمل بھی کرو. ایک بات ہم نے انعام دیا ہے تمہیں. جب آدمی کسی پہ احسان کرتا ہے تو اس آدمی کی آنکھیں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں. الانسان عبید الاحسان. انسان جو ہوتا ہے اگر اس میں انسانیت ہے تو احسان کرنے والے کا غلام بن جاتا ہے. احسان کرنے والے کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، اس کا بڑا پاس کرتا ہے، بڑا لحاظ کرتا ہے. اگر انسانیت ہے، ایمان کی بات نہیں کرے، اگر انسانیت ہے، کافر بھی اگر ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر احسان کیا، اس میں انسانیت ہے، تو آپ کے اس احسان کرنے کا وہ پاس کرے گا، لحاظ کرے گا، خیال کرے گا. صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو ایک صاحب آئے کافروں کے نمائندے بن کر. بڑے آدمی تھے وہ اپنی قوم کے،
اور انہوں نے آ کے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ان لوگوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اشارہ کیا صحابہ کی طرف، یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ وہاں کھڑے تھے حضرت صدیق اکبر، غصہ آ گیا، بڑا سخت جواب دیا حضرت صدیق اکبر نے، بڑا سخت جواب۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یہ کون صاحب ہیں؟ کہ یہ ابو بکر ہیں۔ کہنے لے ابو بکر، اگر تمہارا میرے اوپر احسان نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا ابھی جواب دیتا، تمہاری بات کا تمہارا میرے اوپر احسان بہت بڑا ہے۔ ابو بکر کے احسان صرف مسلمانوں پر نہیں تھے، کافروں پر بھی تھے، اور ابو بکر کا احسان اس ہستی پر بھی ہے جس کا احسان ہر انسان کی گردن پر ہے، جس سے بڑا محسن کوئی نہیں، محسن انسانیت کے محسن اعظم تیرے بغیر انسان غموں کی بھیڑ میں تنہا دکھائی دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے احسان کیا میں نے بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر کا ایسا احسان ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن اللہ دے۔ ابو بکر اتنے بڑے آدمی تھے، تو احسان جب کوئی کرتا ہے تو آدمی کی گردن اس کے آگے جھک جاتی، مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ کہتا تم تو ہمارے احسان سے لدے ہوئے ہو، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، کیا انعام میرا نہیں؟ کون سی نعمت تمہارے پاس نہیں؟ اگر نہیں احساس ہے تو ناشکری کر رہے ہو تم۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب ساتھیوں کے ساتھ گزرے، ایک آدمی پڑا ہوا تھا کوڑے خانے کے بعد، اندھا، بہرا، لنگڑا، لنجا، خون رس رہا ہے، اپاہج۔ حضرت عمر نے کہا ساتھیوں سے، اس کے پاس کوئی نعمت ہے اللہ کی؟ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، لولا بھی ہے، لنجا بھی ہے، گونگا بھی ہے، کوئی نعمت ہے؟ امیر المومنین اس پہ کیا نعمت ہے؟ کہلے آسانی سے پیشاب ہو رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے پیشاب کی۔ اللہ کہتے اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں کو پاس کرو، لحاظ کرو، اتنی بڑی شریعت دی، اتنا بڑا نبی دیا ہے، اس کا احسان کا تقاضا کیا ہے؟ جو ہم نے تمہیں شریعت دی ہے، جو ہم نے تمہیں کتاب نازل کی ہے، اس کے حکموں کو جانو بھی، جاننا یہ شکر ہے، نہ جاننا ناشکری ہے، نہیں سنیں گے۔ سنو، الفاظ سنو، اس سے تمہارا فائدہ، رحمت نازل ہوگی۔ معنی سنو، نیکیاں بڑھیں گے۔ احکام سنو تاکہ عمل کر سکو، اللہ کی نعمتیں اور برسیں۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ نے انعامات سے تمہیں ڈھانپ دیا، دوسری بات اور ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد کرو۔ خالی نعمتیں نہیں دی ہیں اللہ نے تم سے عہد لیا ہے، اس عہد کو یاد کرو۔ الذی واثقکم بہ، جو اللہ نے تم سے لیا ہے، اس عہد کا خیال کرو۔ تم نے وعدہ کیا ہے خدا سے کہ ہم مانیں گے، ہم سنیں گے، ہم تیرے حکموں پر عمل کریں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے، اس وعدے کو تو خیال کرو۔ یہ کون سا عہد ہے؟ علماء کہتے ہیں وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ نے سب سے لیا تھا، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تم سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں؟ جب رب ہیں تو آپ کا ہر حکم مانیں گے۔ تم سے اللہ عہد لے چکا ہے، اس عہد کو یاد کرو۔ زبان دے چکے ہو، قول و قرار کر چکے ہو۔ دوسرا عہد کیا ہے؟ فرمایا وہ عہد ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لیا کرتے تھے۔
صحابہ کو بیعت کرتے تھے، مسلمان ہوتے تھے تو آپ ان سے عہد لیتے تھے، کیا طبیعت کے خلاف ہو یا طبیعت کے موافق، آپ کا جو حکم ہوگا، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ آپ نے انصار صحابہ سے عہد لیا کہ مدینے جب ہم آئیں گے تو ہماری حفاظت کرو گے جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ آپ نے اصحاب شجرہ سے عہد لیا، عثمان غنی کی شہادت کی خبر سننے کے بعد درخت کے نیچے ہاتھ پر بیعت لی اور عہد لیا ہم بھاگے گے نہیں، جان دے دیں گے، عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ تم نے عہد لیا ہے۔ اور صحابہ نے اللہ تعالیٰ سے کہ نبی سے جو عہد دیا تھا، صحابہ نے اس عہد کو پورا کر دیا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کر چکے، جان دے دیں گے، انہوں نے جان دے دی۔ انس بن نضر حضرت انس کے چچا ہیں۔ حضرت انس اللہ کے نبی کے خادم صحابی، ہم انس، ان کے چچا کا نام بھی انس ہے۔ ہمارے وہاں ہوتا ہے یہ چچا کا نام یہ کیسے ہوگا؟ انس بن نضر۔ اے اللہ ہم بدر میں تھا، میں موجود نہیں تھا بدر کے موقع پر، مالک اگر اب کوئی موقع ایسا ہوا تو اپنی جان دے دیں گے تیرے حکموں پر۔ احد کا میدان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر مشہور ہو گئی، صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے۔ ادھر سے انس بن نضر گزرے، کیا بات ہے کہ حضور شہید ہو گئے؟ کہا پھر تم زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ موتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر جان دے دو جس پہ نبی نے جان دے دی۔ اور یہ کہہ کر کے کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور گھس گئے دشمنوں کی صفوں میں۔ اتنے زخم لگے، ان کو کیسے پہچانا گیا؟ انگلیوں کے پوروں سے۔ ان کی بہن نے پہچانا یہ لاش حضرت انس بن نضر کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کر چکے۔ تو ایک شخص نے پوچھا یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کون عہد پورا کر چکا ہے؟ اللہ کے نبی تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اس شخص نے پوچھا، اتنی دیر میں حضرت طلحہ آئے۔ طلحہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، آپ نے فرمایا وہ سائل کہاں گیا؟ پوچھنے والا۔ اس نے کہا انا یا رسول اللہ، حضور ہم موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا ممن قضى نحبه، یہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے جو اللہ سے رسول سے عہد کیا تھا وہ عہد پورا کر دیا۔ حضرت طلحہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کو شل کر دیا تھا، نبی کو بچانے کے لیے تیر روکتے روکتے وہ ہاتھ کام کے لائق نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پہ چڑھنے لگے، زرہ کا بوجھ تھا، زخمی بھی تھے، حضرت طلحہ نے دیکھا تو فوراً بیٹھ گئے تاکہ سیڑھی و زینہ بن جائے اور اللہ کے نبی میری کمر پر پیر رکھ کے چڑھ جائیں۔ آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ کیا چیز واجب ہو گئی؟ جنت واجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جو کسی شہید کو دیکھنا چاہے، زندہ چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہے، وہ طلحہ کو دیکھے۔ طلحہ زندہ ہیں۔ ان کی شہادت کب ہوئی؟ نبی کا زمانہ گزرا، صدیق اکبر کی خلافت، فاروق اعظم کی خلافت، عثمان غنی کی خلافت، حضرت علی کی خلافت، اس زمانے میں جو آپس میں جنگیں ہوں، اس جنگ میں حضرت طلحہ شہید ہوئے ہیں۔ مگر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ جو زندہ شہید کو دیکھنا چاہے، چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہے تو طلحہ کو دیکھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیے۔
तला शहीद हुए और जहां दफनाए गए उस कब्र के करीब तालाब था कोई, तो वहां के जो गवर्नर थे, हजरत अली का ज़माना, हजरत अली की तरफ से हजरत अली के चचादाद भाई, अल्लाह के नबी के चचादाद भाई हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे। तलहा ख्वाब में आ रहे हैं, ये पानी जो है तालाब का मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, तालाब का जो पानी है मेरी कब्र का मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है। 2 मरतबा देखा, 3 मरतबा देखा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा अब इनकी नाश को यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा, और ऐलान कर दिया बाकायदा, एक ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन में हजरत तलहा का मज़ार बनेगा, कब्र बनेगी। और बड़ा मजमा देखने के लिए आया। जब उनकी कब्र को खोला गया तो देखा कि जहां से पानी टच हो रहा है वहां पे जब पानी कहीं पे रुकता है तो वहां पर हरी हरी काई सी जम जाती है, उनके पहलू पे वो काई जम चुकी थी, पानी अजियत पहुंचा रहा है। देखा कफन का तार सलामत, एक एक जिस्म का अंग और अज़्व सलामत, सर के बाल सलामत, हत्ता कि वो काफूर जो उनको मुर्दे के जो लगाया जाता है सजदे के आज़ा पर, वो काफूर तक सलामत। काफूर सलामत रहता है, कहते दर्द काफूर हो गया। दर्द काफूर हो जाने का मतलब जो दर्द था वो काफूर बन गया, बेच डालो उसको, काफूर गायब हो गया, काफूर रुकता ही नहीं। मगर ये शहीद है, ये उनमें से जिनके बारे में आपने फरमाया था ये जो चलते फिरते शहीद को देखना है उनको देखे, जो काफूर लगा है वो भी सलामत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैअत लेते थे सहाबा से, और जो अहद लिया अल्लाह के नबी ने सहाबा ने वो पूरा कर दिया। अब बारी किसकी है? अरे बारी किसकी है? हम लोगों की बारी है। सहाबा ने पूरा कर दिया। अल्लाह के नबी ने अहद क्या लिया कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं। सहाबा ने जबान दे दी। अब हजरत सिद्दीक अकबर हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, ऊंटनी पे सवार हैं, और कोड़ा उनका चाबुक जो है नीचे गिर गया। हर आदमी सादत समझता उठा के देने में, मगर सिद्दीक अकबर ने किसी से मांगा नहीं, खुद उतरे, खुद उठाया। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अहद लिया था, अहद किया था, हम अल्लाह के अलावा किसी से कोई सवाल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही, और उस अहद को पूरा करो जो अहद अल्लाह ताला तुमसे ले चुका है और तुम कौल करार कर चुके हो। इज़ क़ुल्तुम समिअना, जब तुमने कहा था समिअना, हमने सुन लिया, व अताना, और हमने मान लिया। उसके बाद अब तो नाफरमानी ना करो। अलस्तु बिरब्बिकुम के बाद कालू बला कह चुके हो। हर मुसलमान अल्लाह उसके रसूल से अहद कर चुका है। जब उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अहद है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के अलावा किसी के तरीक़े पर नहीं चलेंगे। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी वो होगा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, बताया है, करके दिखाया है। अल्लाह फरमाता है तुम इक़रार कर चुके हो, वत्तक़ुल्लाह, अहद को पूरा करो। इस्लाम में अहद पूरा करने की बड़ी अहमियत है। इस सूरत की शुरुआत यहीं से हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद, ईमान वालों जो तुमने अहद किया है उस अहद को पूरा करो। तो सहाबा हैं, मुसलमानों ने इस पर अमल करने के लिए ऐसे अमल किया, सहाबा नहीं, सहाबा ने तो किया था, सहाबा के बाद वालों ने पूरी हुकूमत दांव पे लगा दी। काहे के लिए?
عہد کر چکے. افغانستان کی پوری حکومت ملا عمر نے داؤں پہ لگا دی. ایک آدمی سے عہد کر چکے ہیں ہم تمہاری حفاظت کریں گے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ آدمی مطلوب ہے, ہمیں دے دو, ہم حملہ نہیں کریں گے. ان کا یہ نہیں دیں گے, ہم زبان دے چکے. یہ ہے قول و قرار, یہ ہے عہد. جب تک تم عہد کے پابند رہو گے اور جب تک تم اللہ پہ بھروسہ کرتے رہو گے, کوئی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی. آج وہ عہد کی پابندی نہیں رہی. اللہ فرماتا اور دیکھو یہ عہد کی پابندی ہوگی کیسے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. نعمتیں دی ہیں اللہ نے, اللہ کا عہد کیا ہے, اس کے حکموں پر عمل کرو گے. اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ نعمت دینے کے بعد چھین بھی سکتا ہے. عہد کر لیا ہے, عہد کو پورا کرو. اگر عہد کو تم نے پورا نہیں کیا تو اللہ تمہیں سزا دے سکتا ہے, خود بھی دے سکتا ہے اور تمہارے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر کے بھی سزا دلوا سکتا ہے. کسی کی کوئی اوقات نہیں کسی کو نقصان پہنچائے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آج جو دشمن آنکھیں دکھا رہے ہو شیر ہیں, یہ کیا ہے؟ بد عہدی کا نتیجہ ہے. اللہ اس کے رسول سے جو عہد کیا تھا, اس عہد کو جب ہم نے پورا نہیں کیا تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ سزا دلوا رہا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ اپنے عہد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا اللہ کے حکموں پر عمل کرو, یہ ہے عہد کی پابندی. اور حکموں پر عمل تو کر رہے ہو مگر یہ بھی جانتے رہنا ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ دل کی باتوں سے واقف ہے, دکھاوے کے لیے نہ کرنا کہ ہم نمازی ہیں, نماز پڑھنے لوگ دیکھ لیں یہ نمازی ہیں, تسبیح پڑھ رہے لوگ دیکھ لیں کہ یہ تسبیح پڑھ رہے بزرگ آدمی. نہیں, اللہ نیتوں سے واقف ہے. حج کرو, روزے رکھو, نماز پڑھو, اللہ کے حکموں پر عمل کرو, مگر کیسے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں تک کی بات کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اور اللہ نے جو عہد تم سے لیا ہے, اے ایمان والو اس کا تقاضا یہ ہے کونوا قوامین للہ, اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو جاؤ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. کاہے کے لیے؟ کہ اللہ کے حقوق کو ادا کریں گے اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں گے. فرمایا کونوا قوامین للہ, پابندی کرنے والے بن جاؤ اللہ کے حکموں کی, اللہ کی رضا کے واسطے. شہداء بالقسط, اور گواہی دینے والے بن جاؤ انصاف کے ساتھ. اللہ کا حق ادا کرو اور بندوں کا معاملہ کیا ہے, جہاں گواہی کی ضرورت پیش آ جائے پیچھے نہ ہٹو بلکہ گواہی دو. اور گواہی کیسے دو گے؟ کیسے؟ انصاف کے ساتھ. اس گواہی دینے میں, انصاف کے ساتھ گواہی دینے میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. کون؟ ایک محبت اور ایک عداوت. کبھی آدمی گواہی میں نرمی کر دیتا ہے, یہ چھپا لیتا ہے. کاہے کی وجہ سے؟ یہ اپنا آدمی ہے, اگر صحیح صحیح بات بتا دیں گے تو اپنے آدمی کا نقصان ہو جائے گا. کبھی آدمی گواہی اس لیے دینے میں جھول جھال کرتا ہے کہ یہ آدمی دشمن ہے, اگر صحیح بات بتا دیں گے تو دشمن کا فائدہ ہو جائے گا, اپنا نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ نہیں, ہم سے تم نے عہد لیا ہے. کیا عہد لیا ہے؟ گواہی دیں گے تو انصاف کے ساتھ سچی گواہی دیں گے. اگر دوستوں کے حق میں دیں گے جب بھی صحیح بات کہیں گے, دشمنوں کے حق میں دیں گے جب بھی صحیح بات کہیں گے. دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے حق میں تم ناانصافی کرنے لگو اور غلط گواہی دینے لگو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے بن جاؤ اللہ کے حکموں کی، اور فرمایا انصاف کے ساتھ شہادت گواہی دینے والے بن جاؤ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کرنا چھوڑو۔ انصاف کا مطلب جو جس کا مستحق ہے اس کو اس کا حق دے دو، اس سے زیادہ نہیں، جتنی سزا کا مستحق اتنی سزا، دشمن ہے یا دو چار ہاتھ اور زیادہ مار دو۔ حدیث میں ہے کہ اگر دشمن نے، یہ صرف اسلام کی خصوصیت، جس نے اپنوں کے حق بتائے، غیروں کے حق بتائے، حتیٰ کہ دشمنوں کے بھی حق بتائے، بڑا نقصان پہنچایا دشمن نے، آپ کا قابو چل گیا اس کے اوپر اور وہ قابو میں آ گیا۔ فرمایا اس نے خالی مارا تھا اور آپ کے دل میں غصہ، اس نے بہت نقصان پہنچایا، لہذا مارے گے بھی اس کو اور ناک بھی کاٹیں گے اور کان بھی کاٹیں گے اور ٹکڑے کر دیں گے۔ کہا جائز نہیں، حرام ہے، یہ ناانصافی ہے، جتنا مستحق ہے اتنی سزا دو۔ اسلام نے کتنا اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، وہ ایرانی تھا، ایران کا ایک حاکم تھا، بڑا چالاک، بڑا دھوکے باز، کئی مرتبہ اس نے غداری کی، کئی مرتبہ پکڑا گیا، بار بار غداری کی، بڑے عظیم الشان صحابہ شہید ہو گئے، اخیر میں گرفتار ہوا۔ تو اس نے کہا مجھے سزا نہ دو، مجھے امیر المومنین کے پاس لے چلو۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس لایا گیا، وہ تاج پہنے ہوئے، سونے چاندی کے لباس، زیور پہنے ہوئے، وہ آیا حضرت عمر کے پاس، کہاں؟ مسجد نبوی میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں لیٹے وہ قیلولہ کر رہے تھے اور سو رہے ہیں۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کہاں ہے امیر المومنین؟ کہا یہی ہے امیر المومنین۔ نہ کوئی دیوان ہے، نہ کوئی دربار ہے، نہ کوئی محافظ ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے، کہا یہ تو نبی ہیں۔ کہا یہ نبی نہیں ہے مگر نبی کے سچے غلام ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی، دیکھا یہ ہرمزان ہے امیر المومنین، یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کہا اس سے کہو اپنے کپڑے پہلے بدلے، اپنے کپڑے بدلے، یہ رعونت اور تکبر ظاہر ہو رہا ہے۔ سادے کپڑے پہنا دیے گئے، سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد آیا، بڑی غداریاں کی، بڑا نقصان اس نے پہنچایا، تمہاری ان غداریوں کا کیا جواب ہے؟ بار بار تم نے غداریاں کی ہیں۔ وہ تھر تھر آ رہا ہے، امیر المومنین مجھے پانی پلا دیجئے، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا پانی لاؤ۔ پانی دیا گیا ایک پیالے میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ پانی پی نہیں رہا۔ پانی پیو۔ کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے پانی پینے سے پہلے یا پانی پینے کے دوران گردن میری اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر نے کہا جب تک تم پانی نہیں پی لو گے تمہاری گردن نہیں ماری جائے گی، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ اس نے وہ پانی زمین پہ گرا دیا، پیا نہیں، وہ پانی زمین پہ ڈال دیا، اور کہنے لگا اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ تو نے فلاں کو قتل کیا ہے، ایسے آدمی کو میں آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا،
میں نے تجھے کوئی امان نہیں دی۔ انس ابن مالک آگے بڑھے، امیر المومنین آپ نے امان دی ہے، آپ نے کہا ہے جب تک پانی نہیں پیو گے یہ پانی ہم تمہیں نہیں ماریں گے۔ پانی تو اس نے گرا دیا۔ حضرت عمر نے کہا تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گئے۔ تو امیر المومنین ہیں، مگر چونکہ زبان سے ایک لفظ نکل گیا ہے تو پھر اس کی پاسداری ہے۔ یہ نہیں کہ اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا نقصان پہنچایا ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے، ہمیں فراڈ کیا ہے لہذا اس کی گردن مار دی جائے۔ نہیں، جب زبان دے دی تو دے دی۔ یہ ہے مسلمانوں کی شیوا، یہ ہے قرآن کی تعلیم، اس پر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ وہی ایرانی محاذ پر ایک شخص نے، ضعیف کمزور ایک مسلمان نے ایک قیدی پکڑ لیا۔ وہ قیدی کیا تھا؟ بڑا قیمتی، وہ سپہ سالار تھا، لشکر کا بہت بڑا۔ معمولی مسلمان نے اسے پکڑ لیا، مگر وہ مسلمان اتنا سیدھا سادہ بھولا والا تھا، وہ جانتا نہیں تھا یہ اتنا اہم آدمی ہے۔ تو اس نے کیا کہا اس شخص نے اس سے کہ دیکھو میں تو بوڑھا آدمی ہوں، مجھے گرفتار قید کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ میرے دو نوجوان یہ غلام ہے، تم لے لو، ہم دونوں تمہیں دے دیں گے، مجھے چھوڑ دو۔ اس مسلمان کو کیا پتا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے صحابہ کو پتا چلا، وہ فوراً آئے، کہنے لگے یہ تو بہت اہم شخص ہے، سپہ سالار اعظم ہے۔ تو وہاں کے جو سپہ سالار تھے حضرت مثنی ابن حارثہ فاروق اعظم کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک مسلمان ہے، اس نے انجانے میں اس کو پناہ دے دی ہے، اپنی زبان دے دی ہے، لہذا اب اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہنا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو اور اپنی بات کے خلاف ورزی کرو، عہد کے خلاف کرنے لگو۔ اعدلوا، انصاف کرو، انصاف هو اقرب للتقوی، انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تقوی اللہ سے ڈر، جو اللہ سے ڈرے گا وہی انصاف کرے گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، دنیا کا نفع اور نقصان نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی مخالفت مت کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، نیتوں سے واقف ہے، اعمال سے واقف ہے، لہذا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ اور اگر انصاف پر قائم رہے اور تم نے اللہ کے حکموں پہ عمل کر لیا تو اللہ کا وعدہ سنو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہوں گے اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا، واجر عظیم، اور اللہ بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اجر عظیم، اجر مانے بدلہ، عظیم مانے بڑا۔ کہیں ہے اجر کبیر، بہت بڑا اجر۔ یہ کبیر اور عظیم کہا کس نے ہے؟ اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب بڑا آدمی کسی چیز کو بڑا کہتا ہے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی باٹ نہیں ہے، ہمارے دماغ میں وہ طاقت نہیں ہے ہم تصور کر سکیں اللہ جو اجر عطا فرمائے گا وہ کیسا ہوگا، اور کیسا ہوگا کیسا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے واقعی اس سے بڑا اجر نہیں ہو سکتا، اور سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ جنت۔ جنت اگر مل گئی تو کچھ بچا؟ بولو، کچھ نہیں بچا۔
اللہ فرماتا والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ لوگ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، پھر کہا خدا نے اے ایمان والو اللہ کے انعام اپنے اوپر یاد کرو۔ انعام دو طرح کے ہیں، ایک عام انعام اور ایک خاص انعام۔ اس آیت میں خاص انعام کا ذکر ہے۔ وہ خاص انعام کیا ہے؟ اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کے انعام کو اپنے اوپر۔ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا، پورا طے کر لیا تھا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، یعنی تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے اور اسلام اور مسلمانوں کو دفن کر دیں گے۔ یہ شروع ہی سے کافروں کا ارادہ رہا۔ مکے میں کتنے تھے شروع میں مسلمان؟ 4 ہی تو تھے، سارے دشمن۔ کیا کسر باقی رکھی انہوں نے ظلم ڈھانے میں؟ اس کے علاوہ ہر زمانے میں دشمنوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کو ختم کرے۔ بدر میں کیا کس ارادے سے آئے تھے؟ اسلام مسلمانوں کو ختم کرتے۔ احد میں کس ارادے سے آئے تھے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں کو روک دیا، ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا، ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ نہ اسلام مٹا نہ مسلمان مٹے۔ ایسے منظر تاریخ میں بہت سارے نظر آئیں گے جہاں دشمنوں نے منصوبے بنائے، سازشیں کی، اسلام مسلمانوں کو ختم کر دیں، مگر عین موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیا۔ بہت سے واقعات، ان میں سے ایک واقعہ وہ بھی ہے جنگ ذات الرقاع، ایک غزوہ ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، صحابہ دوسری جگہ تھے۔ آپ نے اپنی تلوار ٹانگ دی، اتنی دیر میں ایک دشمن آیا، وہ ایک قوم کا نمائندہ تھا، اس کا نام تھا غورث ابن الحارث۔ اس نے آپ کی تلوار لی اور اس کے بعد اس کو نیام سے باہر نکالا اور آپ سے کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا آج میرے ہاتھ سے تمہیں؟ صحابہ دور ہیں، اللہ کے نبی سو رہے ہیں، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے موقع پر لوگ گھبرائے، مگر یہ نبی ہیں، کسی دھمکی کسی ڈر دل سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا، اس سے نبی کا کلیجہ، اللہ اکبر، نبی کی ہمت، اللہ اکبر۔ جفا و ظلم کی آندھی چلے، طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ آپ نے چچا سے کہہ دیا ارے یہ سورج لا کے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں، چاند بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، پھر بھی میں اپنی فرض سے باز نہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ من یمنعک منی، کون بچائے گا تمہیں میرے ہاتھ سے؟ اللہ۔ 3 مرتبہ دشمن کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار خود ہاتھ سے گر گئی۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے وہ تلوار اٹھائی اور کہا من یمنعک منی، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے؟ اب وہ کہنے لگا آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قادر ہیں، اس کے باوجود آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا، اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ آزاد ہوتے ہی اس نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو کیسا وہ بالکل قابو پا چکا تھا آپ کے اوپر، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، آپ سو بھی رہے تھے، وہ حضور پاک علیہ السلام پر حملہ کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ کو کس نے روکا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، تمام مسلمانوں کو دشمن، یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف، اس نے آپ کو بلایا، اس نے منصوبہ بنایا اپنے گھر میں آپ کو قتل کر دے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو اطلاع دی، آپ وہاں سے واپس آ گئے۔
منصوبہ ناکام ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دیا یہودیوں نے نہیں دیا. اللہ کے نبی موت کی نیند سو جائے, کس نے بچایا؟ حضور پاک علیہ السلام دیت, خون کی قیمت معاہدے کے تحت یہودیوں سے وصول کرنے کے لیے گئے. یہودیوں نے ویلکم کیا اور بٹھایا عزت احترام کے ساتھ, کہا ابھی ہم چندہ کر کے آپ کو دیتے ہیں, اور پروگرام بنا لیا, دیوار کے نیچے آپ بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر اوپر سے ایک آدمی جا کے چکی کا بہت بڑا پتھر آپ پہ ڈال دے. اس ارادے سے وہ پہنچ بھی گیا, اس کا نام تھا عامر ابن جہاش, پہنچ بھی گیا مگر وہ ڈال نہ سکا. اللہ نے آپ کو اطلاع کر دی, آپ اکیلے اٹھے اور مدینہ طیبہ آ گئے. کس نے ہاتھ کو روک دیا؟ ایک واقعہ نہیں, 50 واقعہ اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے ساتھ. نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان, اور نماز میں پھر صحابہ کی نماز, اللہ کے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور سامنے دشمن کی فوج. سجدے میں بے خبر ہوتا ہے مسلمان, اچھا تھا حملہ کرنے کا موقع, نماز ہو گئی ختم تو سامنے والے لشکر کے سردار کہہ رہے ہیں بڑا اچھا موقع تھا جو ہم لوگوں نے گوا دیا, ذبح کر دیتے سجدے میں. پھر دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں, ابھی ایک اور نماز ان کے آنے والی ہے, وہ نماز ان کو بہت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے, بیوی بچوں اولاد سب سے پسندیدہ ہے, عصر کی نماز. اس میں یہ کارروائی کریں گے. مگر جبریل علیہ السلام آ کے بتا دیتے ہیں نماز خوف پڑھنے کا طریقہ. نماز خوف جب پڑھی جائے تو ایسے پڑھو کہ 2 جماعتیں کر لو, ایک کو پڑھاؤ ایک دشمن کے مقابلے میں رہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ, اللہ کے احسان کو اپنے اوپر یاد کرو. جب ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے تمہارے اوپر دست درازی کرنے کا, فکف ایدیہم عنکم, اللہ ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا, ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا اور تمہیں غلبہ عطا فرما دیا. جب اللہ نے تمہیں غلبہ عطا فرما دیا ہے, اللہ سے ڈرتے رہنا, بدعہدی نہ کرنا, انصاف کا دامن نہ چھوڑنا, دشمن کے ساتھ جو چاہے اس کی کمر توڑنا ہے. جس نے ظلم کیا اس کو بھی مارنا ہے, جس نے نہیں کیا اسی کی برادری کا اس کو بھی مارنا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مجرم کو سزا دے سکتے ہو, غیر مجرم کو نہیں. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. اگر خالی وہ سب کو ماریں اور ہم خالی مجرم کو ماریں, اس سے تو دشمن جری ہو جائے گا, دشمن کی ہمت اور بڑھ جائے گی. اللہ فرماتا بڑھ جائے اس کی فکر مت کرو. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, بے انصافی نہ کرنا اور بھروسہ اللہ پر رکھو. کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. فرما واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. شریعت پر عمل تم کرو گے تو کوئی قوم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ فرماتا عہد کی پابندی کرتے رہنا. تم سے عہد لیا ہے, اور مسلمانوں خالی تم سے عہد نہیں لیا, تم سے پہلے جو قومیں تھیں ہم نے ان سب سے عہد لیا ہے, اور تم سے پہلے بنی اسرائیل تھے ہم نے ان سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور ان کے اوپر ہم نے مقرر کر دیے تھے 12 سردار. بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے عہد لیا کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس پہ قوم عمالقہ کا قبضہ ہے, جہاد کرو اور بیت المقدس تمہارے قبضے میں آ جائے گا. دیکھو پھر عہد لیا اور 12 آدمیوں کو, جو 12 قبیلے تھے, ہر قبیلے کے ایک آدمی کو نگراں مقرر کر دیا. عہد کی پابندی کرنا اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں سے عہد کی پابندی کرانا. تو اور عجیب بات ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انصار صحابہ جن سے آپ نے عہد لیا تھا کہ مدینے میں ہماری حفاظت کرنا ہے, ان کی تعداد بھی کتنی تھی؟ 12.
بنی اسرائیل پہ جو سردار مقرر کیے گئے وہ بھی کتنے تھے؟ 12۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے میری امت خیر پر رہے گی اور دین صحیح سالم رہے گا، ہر طرف امن و امان رہے گا جب تک کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے۔ کتنے خلیفہ؟ خلیفہ تو بہت ہوں گے مگر 12 خلیفہ ایسے ہوں گے جن میں دین غالب رہے گا، دین کے احکامات دنیا میں نافذ ہوں گے، امن و امان ہوتا رہے گا۔ 12 خلیفہ، یہ 12 خلیفہ کا ذکر بخاری شریف کی حدیث میں ہے، مگر یہ 12 وہ نہیں ہیں جن کو 12 امام کہا جاتا ہے۔ یہ 12 کون سے ہیں؟ کہا 12 حدیث میں فرمایا گیا، حدیث سچی ہے مگر 12 کا یہ مطلب نہیں وہ 12 مسلسل ہوں گے لگاتار۔ 12 میں 4 تو مسلسل ہیں۔ کون ہے وہ؟ ارے کون ہے بولو نا؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ۔ پھر بنو امیہ میں سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، یہ کیا ہیں؟ یہ بھی متفق علیہ خلیفہ ہیں۔ پھر بنو عباس میں خلیفہ ہوئے کچھ، ان 12 میں سے آخری خلیفہ کون ہوں گے؟ حضرت امام مہدی، جو قیامت کے قریب آئیں گے۔ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا۔ وہ دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے 12 خلیفہ۔ مگر وہ جو مہدی آئیں گے جن کا نام مہدی ہے، یہ وہ والے مہدی نہیں ہیں۔ کون سے؟ جن کو امام غائب کہا جاتا ہے، یہ وہ والے نہیں ہیں جن کے لیے وہ بجرا شب برات کی رات میں باقاعدہ ڈالا جاتا، پرچیاں ڈالی جاتی، امام صاحب بہت دیر ہو گئی آ جائیے۔ وہ نہیں ہیں، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو خالی ایک کہانی، ایک افسانہ ہے۔ اس لیے کہ ان کے والد حضرت حسن عسکری آخری امام یعنی 11ویں امام، ان کے وہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی، زبردستی اولاد ہوئی اور بچپن میں وہ جا کے غار میں چھپ گئے، اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے اور قرآن بھی انہی کے پاس ہے اور عصا بھی ان کے پاس ہے اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ان کے پاس ہے۔ یہ ساری باتیں کیا بالکل واہیات، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ امام مہدی نہیں ہیں۔ دوسری چیز، وہ جو امام مہدی جن کو بتاتے ہیں ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ ابھی بتایا تو کیا نام ہے؟ ارے کیا نام بتایا؟ سبحان اللہ، کیا نام بتایا؟ حسن عسکری 11ویں امام جو ہیں انہی کا بیٹا بتاتے ہیں ان کو، تو ان کا نام کیا ہوا ان کے باپ کا؟ حسن عسکری۔ اللہ کے نبی نے جن کو امام مہدی بتایا، آپ نے کیا کہا؟ ان کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ میرے باپ کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا۔ ان کی ماں کا نام کیا ہے جو امام غائب ہے؟ نرگس۔ کیا نام ہے؟ نرگس۔ اللہ کے نبی نے جیسے امام مہدی کا ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا ان کی ماں کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا یعنی آمنہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ مہدی۔ آپ نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا کیا؟ محمد۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا وہ غار میں چھپے ہوئے ہوں گے، آپ نے فرمایا وہ مدینہ طیبہ میں رہیں گے، وہاں سے آئیں گے۔ یہ سامرہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اور ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ یہ مسلمانوں کو خدا کیوں بتا رہا ہے؟ دیکھو ہم نے تم سے عہد لیا، روزے تمہارے اوپر فرض کیے، خالی تمہارے اوپر فرض نہیں کیے، تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان سب پہ روزے فرض تھے، تم سے عہد لیا ہے۔ تم سے پہلے نبی کی امتوں سے عہد لیا تھا، مگر ان امتوں نے عہد کو توڑ دیا، غداری کی تھی۔ خبردار تم عہد کو نہ توڑنا۔ اللہ فرماتا اور اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، اور ہم نے مقرر کیے تھے ان کے اوپر 12 سردار۔ وقال اللہ، اور اللہ نے کیا عہد لیا تھا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ اگر تم نے عہد کی پابندی کی، ہماری مدد تمہارے ساتھ، دشمن تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔
کیا کیا کرنا ہے تمہیں؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرتے رہو گے، وآتیتم الزکات، اور زکات دیتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے۔ کون رسول؟ کسی رسول میں فرق نہیں کرو گے، جو تمہارے زمانے میں ہوں گے ان کو بھی نبی مانو گے، جو ان کے بعد آئیں گے ان کو بھی نبی مانو گے، جو ان کے بعد آئیں ان کو بھی نبی مانو گے۔ مگر ان یہودیوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور صفات اور اس عہد کے باوجود یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور ایسا نہیں کہ وہ آپ کو جانتے نہیں تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا آخری نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ باپ کو ہزاروں میں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں ہوتی، ایسے ہی یہود و نصارہ کو آخری نبی کے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، مگر جاننے کے باوجود ان ظالموں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، عہد کو توڑ دیا۔ اللہ فرماتا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ہم نے ان سے عہد لیا تھا ان نبیوں کی تم مدد کرو گے، ایمان لاؤ گے، تعظیم کرو گے۔ ان لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، نبی کو قتل کے منصوبے بنائے، نبی کریم علیہ السلام کو کھانے میں زہر دیا، اللہ کے نبی پر جادو کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے شہید کرنے کی کوششیں کی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ یہ کیا چیز ہوتی قرض حسنہ؟ یہ عہد اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا اور مسلمانوں سے بھی لیا ہے۔ ہم تو ایک ہی چیز جانتے ہیں، زکوٰۃ، وہ بھی نہیں دی جاتی مسلمانوں سے۔ کتنے مسلمان جانتے نہیں میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور کتنے جانتے ہیں تو قاعدے سے نہیں دیتے، حساب سے نہیں دیتے۔ زکوٰۃ اور چیز ہے اور قرض حسنہ اور چیز ہے۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے علاوہ دین کے کچھ ایسے کام ہیں جن کو کرنے کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنا، یہ ہے قرض حسنہ۔ جیسے کسی علاقے میں مسجد نہیں ہے، وہاں کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ مسجد بنائیں، مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے؟ بولو۔ لیکن مسلمانوں پر چند لوگ بغیر فرض عین نہیں ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، اور قرض حسنہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ زکوٰۃ فرض عین کا مطلب ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، مگر مسجد بنانا ہر مسلمان پر فرض نہیں، چند لوگ بھی اگر بنا دیں گے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دینی تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے، مدرسہ بنانا، مدرسے کو چلانا، مدرسے کا انتظام کرنا، یہ کیا قرض حسنہ ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ اگر آدم تو زکوٰۃ نکال چکے، مگر مدرسے میں ضرورت اب بھی ہے۔ پھر یہ فرض کفایہ ہے، نہیں ادا کرو گے تو اللہ کے وہاں پکڑ ہوگی۔ اور یاد رکھو، جتنے حفاظ ہیں، جتنے قراء ہیں، جتنے قاضی ہیں، جتنے مفتی ہیں، جتنے علماء ہیں جو دین کے مسائل بتاتے ہیں اور جن کے ذریعے سے دین زندہ ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ مدارس سے آتے ہیں۔ اور مدارس پر دین کے دشمنوں کی خاص نظر ہے، ارے ہے یا نہیں؟ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کل اس مرتبہ مولانا ہم نے فلاں آدمی کو جو ہے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، فلاں آدمی کو دے دیے، فلاں آدمی کو دے دیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زکوٰۃ ہی سے تو آپ دیتے ہیں جو فرض ادا ہوتی ہے، آپ کو قرض حسنہ دینا چاہیے، مگر زکوٰۃ بھی آپ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ خود چاہتے ہیں یہ مدارس بند ہو جائیں۔ یاد رکھیے، یہ بڑا نقصان ہوگا۔ جو لاک ڈاؤن لگا، اللہ بچائے اس سے، اس زمانے میں لوگوں نے کیا سوچا، جتنے غریب لوگ ہیں ان کے وہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، لہذا ان کو دیا جائے۔ مدرسوں سے کیا لینا دینا؟ مدرسوں ان کو یہ نہیں پتا مدرسے میں جو پڑھا رہے ہیں یہ بیچارے
ان کی تنخواہوں کا کیا ہوگا؟ مسجد میں جو امام ہیں ان کی تنخواہوں کا کیا ہوگا؟ لوگوں نے سوچا ہی نہیں اس کو۔ بعض یہ خبریں آئیں اخباروں میں کہ ان اماموں میں سے کسی امام نے خودکشی کر لی، کہیں کام بھی نہیں کر سکتے، سوچنے کے لیے تیار نہیں، ایک ہی طرف سوچتے دوسری طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو گے اللہ کو بہترین قرض۔ اللہ کو بہترین قرض دینے کا مطلب یہ ہے دین کے کاموں میں زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرو گے، اس لیے زکوٰۃ کا ذکر پہلے آ چکا۔ اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ دین کی اور ضرورتیں ہیں ان میں خرچ کرو گے زکوٰۃ کے علاوہ۔ یہ عہد لیا تھا اللہ نے، یہ عہد اللہ نے مسلمانوں سے بھی لیا ہے۔ دین کے کاموں میں خرچ کرو گے۔ اللہ نے اس کو قرضہ کیوں کہا؟ قرضہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آدمی قرضہ اسی کو دیتا ہے جہاں اسے یقین ہوتا ہے واپس نہیں ملے گا۔ بولو، واپس ملے اسی کو دیتا ہے نا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو آدمی قرض لیتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے اس قرضے کو ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ جو دین کے اندر تم خرچ کرو گے، یہ جہاں خرچ کر رہے ہو تم نے قرضہ کس کو دیا ہے؟ اللہ کو قرضہ دیا ہے، اس کی واپسی یقینی ہے، اور اللہ جو واپس کرے گا وہ کتنا کرے گا؟ بڑھا کے دے گا، اس میں مرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر تم نے وعدے کو پورا کیا اور عہد کو پورا کیا تو ہم تمہیں انعام میں کیا دیں گے؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں مٹا دوں گا تم سے تمہارے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کروں گا میں تمہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ عہد لینے کے بعد بھی اس نے انکار کیا، کفر کیا، بدعہدی کی، عہد توڑ دیا تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو آدمی راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں ہم نے تم سے عہد لیا ہے، اور مسلمانوں ہم نے تم سے پہلے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور کیا عہد لیا تھا یہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی تمہیں بتاتے ہیں بنی اسرائیل نے عہد پورا کیا تھا یا توڑ دیا تھا۔ جب انہوں نے عہد توڑا تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور تمہیں اس لیے بتا رہے تم سے رشتہ داری نہیں ہے، جو عہد توڑے گا اور غداری کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے۔ کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ جتنے یہودی تھے سب کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ جب غداری آدمی کرتا، عہد توڑتا ہے تو اس کی سزا اللہ کیا دیتا ہے؟ رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور اس کے دل کو اللہ سخت بنا۔ دنیا کے نقشے پر یہودیوں سے زیادہ سخت دل کوئی قوم نہ تھی اور نہ ہے۔ بار بار عہد توڑے، نبی سے عہد توڑے، اور آج بھی یہ قوم سب سے زیادہ عہد کو توڑنے والی ہے۔ جو غزہ میں جنگ ہو رہی، اس جنگ میں آپس میں معاہدہ ہو گیا تمہارے قیدی ہم چھوڑ دیں گے، تم ہمارے قیدی کو رہا کرنا۔ قیدی چھوڑے جا رہے ہیں، رہائی ہو رہی ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے۔ یہ غداری اسی اسرائیل نے کی، اور اس کا سپورٹر کون ہے؟ امریکہ۔ کیا غداری کی؟ کہا 50 قیدی ایسے ہیں ہمارے جو تمہیں چھوڑنا پڑیں گے، ان کے بدلے میں ہم کوئی قیدی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے تو ہم غزہ کو برباد کرتے۔ جب طے ہو چکا، معاہدہ ہو چکا، بین الاقوامی معاہدہ ہو چکا، اس معاہدے کو توڑنے والا کون ہے؟ وہ یہودی۔ کیا ظلم ہے! سخت سے سخت دل آدمی کو رحم آ جائے، مگر ان ظالموں کو کبھی رحم نہیں آتا۔ تیزاب کا ٹینک، اس میں فلسطینی قیدی کو لائے اور ڈال دیا
ایک لمحے میں سارا جسم کی کھال الگ ہو گئی، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ ایک ظلم ہے، بچے بلک رہے ہیں، دھماکوں سے ان کے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تماشائی بنی ہوئی ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ قرآن نے کہا قست قلوبکم فہی کالحجارہ، تمہارے دل سخت ہو گئے، کتنے سخت ہو گئے؟ گویا کہ پتھر ہیں۔ او اشد قسوہ، اللہ کہتا پتھر بھی نرم ہوتا ہے، ان یہودیوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر کبھی پھٹ جاتا ہے، اس سے چشمے ابلتے ہیں، پتھر کبھی اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، مگر ان ظالموں کو کبھی ترس نہیں آتا۔ یہ نتیجہ کا اتنا دل سخت ہوا کیسے؟ واقعات دیکھیں، سزائیں دیکھیں، توریت اور انجیل کے واقعات سب کچھ دیکھنے کے بعد ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یہ دل سخت ہوئے کیوں؟ غداری کی وجہ سے، یہ سزا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، دل سخت ہو گئے، اس کے نتیجے میں یہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، لفظ بھی بدل دیتے ہیں، معنی بھی بدل دیتے ہیں، مفہوم بھی بدل دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا ایک بہت بڑا حصہ نصیحت کا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ کیا نصیحت کی گئی تھی؟ آخری پیغمبر آئیں گے، ان کی صفات توریت میں ہیں، یہ لوگوں کو بتانا ان کی صفت یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ یہودیوں نے خود بھی ایمان قبول نہیں کیا، ان صفات کو بدل ڈالا اور اپنی کتاب کے اندر ان صفات کو چھپا لیا۔ کیا لکھا تھا؟ آخری نبی جو آئیں گے لمبے نہیں ہوں گے، چھوٹے بھی نہیں ہوں گے، ان کا قد درمیانی ہوگا۔ لکھ دیا اپنی کتاب میں ان کا قد لمبا ہوگا، تبدیلی کر رہے ہیں۔ ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ چونے کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ ان کا جو کلر ہوگا مشرب بحمرۃ، سفید ہوگا، لیکن اس کے اندر سرخی ملی ہوئی ہوگی جو سب سے خوبصورت کلر ہوتا ہے۔ لکھ دیا ان کا چہرہ جو ہے رنگ چونے کی طرح ہوگا۔ حضور کی صفات کو بدلا، توریت اپنی کتاب بدل ڈالی، اس کو چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا نصیحت کے اس اہم حصے کو جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ اور اے پیغمبر، یہ غدار تھے، غدار ہیں اور غدار رہیں گے۔ ان کے باپ دادا بھی غداری کرتے رہے، اور آپ کے زمانے کے جو یہودی ہیں یہ بھی خیانت کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو ان کی خیانت کی خبر بھی ہو جاتی ہے۔ ایک یہودیوں میں اسلام میں سزا کیا ہے؟ اگر شادی شدہ لوگ زنا کر لیں، جرم ثابت ہو جائے، کیا سزا ہے؟ پتھروں سے مار مار کے الگ کر دیا جائے۔ یہودیوں میں زنا ہو گیا، یہودیوں نے سوچا ہماری شریعت میں تو سزا یہ ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آسان ہے، معلوم کراؤ کہ آپ کی شریعت میں کیا سزا ہے۔ اگر آسان ہوگی تو ہم وہی سزا جاری کریں گے۔ آپ کے پاس جب پوچھنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا وہی سزا ہے جو توریت میں سزا ہے، یعنی رجم کر دیا جائے۔ کہنے لگے توریت میں ہماری یہ سزا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاتو بالتورات فتلوہا ان کنتم صادقین، اگر تم یہ کہتے ہو تو توریت لاؤ اور پڑھ کے سناؤ کہ توریت میں یہ سزا نہیں ہے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، پھنس گئے، اب توریت لے کے آئے۔ تو توریت جو صاحب پڑھ رہے تھے وہ عالم تھے، جب عالموں کا حال یہ ہوگا تو پبلک کا حال کیا ہوگا؟ جو صاحب توریت پڑھ رہے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ جہاں پہ یہ سزا لکھی ہوئی تھی وہاں پہ ہاتھ رکھ لیا، اور اوپر سے پڑھ رہے اور نیچے سے پڑھ رہے، اس کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اسی مجلس میں ایک عالم موجود تھے جو پہلے یہودی تھے، بعد میں ایمان لے آئے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹایا تو وہاں لکھی ہوئی تھی۔
اللہ فرماتا یہ غدار و خائن تھے، اور اے پیغمبر یہ خیانت ان کی موروثی عادت ہے۔ موروثی عادت کسے کہتے ہیں؟ خاندانی۔ ڈاکٹر بو تمہارے خاندان میں پرکھوں میں بھی کسی کو شوگر ہے نہیں ہے؟ اسی کے اثرات ہیں۔ خاندان سے بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہے، اور موروثی کچھ عادتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر باپ دادا میں خراب عادتیں ہیں تو اولاد میں بھی خراب عادتیں آتی ہیں، اگر ان میں اچھے صفات تھے تو اچھی عادتیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ غداری کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے پیغمبر برابر آپ ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ آپ کو اطلاع ہوگی کہ یہ خیانت کی، یہاں جھوٹ بولا، یہاں جھوٹ بولا۔ مگر قرآن کہتا ہے اے پیغمبر سارے لوگ یہودیوں میں ایسے نہیں ہیں، وہی بچے ہوئے ہیں جنہوں نے آخری پوری توریت پر عمل کیا۔ توریت میں تھا آخری نبی پر ایمان لانا، جو آخری نبی پر ایمان لائے ان میں خیانت نہیں ہے، غداری نہیں ہے، بدعہدی نہیں ہے، الا قلیلا منہم۔ اے پیغمبر ہیں تو یہ خائن و غدار، لیکن آپ کیا کریں؟ ان کو رسوا نہ کیجیے، ان کو ذلیل نہ کیجیے، جاننے کے بعد بھی آپ نظر انداز کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ سمجھدار لوگ ہوں اور وہ ایمان قبول کریں۔ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ وصح، اور چشم پوشی کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو حال تھا یہودیوں کا۔ عیسائیوں کا حال کیا؟ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں مددگار کو، یعنی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دین کے مددگار ہیں، بلکہ کہا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم دین کے مددگار۔ اللہ نے نہیں کہا یہ مددگار ہیں، انہوں نے خود کہا ہم دین کے مددگار ہیں۔ اللہ نے کہا ہوتا تو واقعی دین کے مددگار ہوتے، مگر یہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے ہم دین کے مددگار ہیں، یہ دین کے مددگار نہیں ہیں۔ فرمایا ان کا حال کیا ہے؟ اخذنا میثاقہم، ہم نے بھی ان سے عہد لیا تھا۔ اور یہاں تک کہ جس نبی کے وہ مددگار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور نام لے کے کیا کہا؟ مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک ایسے نبی کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اس کے بعد بھی ان ظالموں نے کیا کیا؟ آپ پر ایمان نہیں لائے، اس عہد کو توڑ دیا۔ اللہ فرماتا اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے عہد لیا تھا۔ فنسوا حظا مما ذکروا، تو جو ان کو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس میں سے بڑا حصہ چھوڑ دیا، یعنی اس نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ جب غداری کی تو ہم نے کیا کیا؟ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے ڈال دی عداوت اور دشمنی ان کے درمیان میں قیامت تک۔ عیسائیوں کے فرقے ہو گئے تین، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکائیہ، ان میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مگر آج تو یہودی اور عیسائی سب کیا ہیں؟ ارے کیا ہیں؟ سب تو ایک ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہم نے عداوت ڈال دی، قرآن سچا ہے۔ عداوت ڈال دی کس میں؟ جو واقعی یہودی تھے، جو واقعی عیسائی تھے، جن کو اپنے مذہب سے تعلق تھا، جو اپنے مذہب پر کچھ نہ کچھ عمل کرتے تھے۔ آج کے دور میں جو عیسائی ہیں ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ لامذہب ہیں، یہ دہریے ہیں، یہ ملحد ہیں، یہ کمیونسٹ ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا نام رکھ لیا ہے عیسائی، اور قوم کا نام رکھ لیا ہے یہودی۔ جب تک یہ مذہب والے رہیں گے ان میں آپس میں دشمنی رہے گی۔ جب یہ بد مذہب ہو جائیں گے، اگر ان میں ایکا ہو جائے، اتحاد ہو جائے، تو قرآن کریم کی آیت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ سب اسلام دشمنی میں متحد ہو گئے ہیں، یہ اپنے مذہب پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ان قریب اللہ ان کو بتائے گا جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، دنیا میں بھی بتائے گا اور آخرت میں بھی بتائے گا۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، اور اس کے بعد مسلمان
لڑیں گے ان سے. دجال نکلے گا. سارے یہودی جتنے ہیں یہ سب دجال کے فوجی ہیں, دجال کے لشکری ہیں, یہ سب دجال کی فوج بن جائیں گے. دجال کہاں سے نکلے گا پتہ ہے؟ کہاں سے دجال کہاں سے نکلے گا؟ اصفہان. کہاں سے؟ اصفہان. اصفہان کہاں ہے؟ اصفہان کہاں ہے؟ ایران میں. اصفہان کہاں ہے؟ ایران. اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی اگر کہیں رہتے ہیں تو ایران میں رہتے. ایران اور اسرائیل کے آپس میں معاہدے ہیں, ایک دوسرے پہ غراتے ہیں, بظاہر لڑتے ہیں, مگر یہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ یہودی اسرائیل کے بعد ایران میں, اور یہودیوں کے عبادت خانے ایران میں ہیں, مگر سنیوں کی کوئی مسجد ایران میں نہیں ہے. یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, یہ کھانے کے نہیں ہیں. امریکہ کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ ان ایرانیوں کے معاہدے ہیں, ایک دوسرے پہ غراتے رہیں گے, مگر ان سب کے فائدے ہیں. ان کے علماء وہاں رہتے ہیں, ان کا احترام ہوتا ہے. جو وزیر خارجہ اس وقت ہے کس کا؟ امریکہ کا, اسرائیل کا, وہ ایرانی ہے, ایرانی یہودی ہے. کہ معاہدے ہیں. تو دجال کی جو فوج نکلے گی وہ کہاں سے نکلے گی؟ اصفہان سے. سارے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے, اور اصفہان سے نکلے گا. اصفہان ایران میں. اس کے مقابلے کے لیے حضرت امام مہدی آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور جہاں تک ان کی سانس جائے گی وہاں تک سب ختم ہوتے چلے جائیں گے. یہودی بھاگ کھڑے ہوں گے, پناہ لیں گے, اور جب پناہ لیں گے جس پتھر کے پیچھے, جس درخت کے پیچھے, وہ درخت بول پڑے گا, اے اللہ کے بندے, یہاں تیرا دشمن اور اللہ کا دشمن یہاں چھپا ہوا ہے. یہودیوں کے ساتھ یہ حشر دنیا میں ہوگا, اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا. اللہ فرماتا ہے واللہ علیم, اللہ ثم ينبئهم, اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتلائے گا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. دنیا میں بھی اللہ سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا. اللہ تعالیٰ جو سزا دیتا ہے, اللہ بندوں کی فرمائش پہ عمل نہیں کرتا. جب سزا کا وقت ہوتا ہے اسی وقت سزا دی جاتی, چاہے جتنی دعائیں ہوں. مگر ہمارا کام کیا ہے؟ دعا کرنا ہے, قبول کرنا. قبول تو ہوتی ہے دعا, مگر دعا کی قبولیت ظاہر کب ہوگی یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ جب تعمیر ہو رہا تھا جو دعائیں مانگی تھی, ان میں سے ایک آخری پیغمبر کی دعا مانگی تھی. یہ معلوم ہے آپ کو 2500 سال کے بعد ظاہر ہوئی. فرعون موسیٰ پہ ظلم کر رہا تھا, موسیٰ کی قوم پہ ظلم کر رہا تھا, مظالم کی انتہا, 70,000 بچوں کا قتل عام. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے, حضرت ہارون علیہ السلام اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. اور قرآن میں ذکر ہے اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو اطمینان دلایا, قد اجیبت دعوتکما, تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. مگر فرعون دندنا رہا. 40 سال کے بعد فرعون اور فرعونی نکلے, اور اللہ نے دریا میں ان کو ایسا ڈبویا کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مظلوم کی مدد کریں گے کچھ دنوں کے بعد صحیح, لیکن ہماری ذمہ داری کہ ہر مسلمان پر فرض ہے اس وقت اپنے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا فرض ہے. نفلیں نہیں پڑھو گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر تم نے مدد نہیں کی تو قیامت کے لیے نفلیں تمہیں بچا نہیں پائیں گی. ہر مسلمان پر فرض. ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے؟ کہا کہ ان کی مدد کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے
کہ اسرائیل یہ بمباری جو کر رہا ہے، اتنا دندنا رہا ہے، ظلم ڈھا رہا ہے، اس کا بیس کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، جب یہ سب سوچتا ہے، جب اس کے بعد پیسہ اور دولت ہوتی ہے، جب یہ ظلم کرتا ہے. اگر فقیر ہوتا اور کنگال ہوتا تو یہ نہ کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیبر کے یہودیوں کا محاصرہ کیا تھا. جب غداری کی، آپ کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا، محاصرہ کر لیا. یہودی سب کے سب قلعوں میں بند ہو گئے. آپ نے کہا ان یہودیوں کی معیشت، ان یہودیوں کی دولت کا سبب کیا ہے؟ ان کی دولت باغات تھے کھجوروں کے. حضور پاک علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ کو، ان کھجوروں کے باغات کو کاٹ دیا جائے. اسی پہ مدار ہے ان کا، اسی بنیاد پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. کاٹ دو درختوں. درخت کاٹے گئے. جو بچ گئے آپ نے کہا آگ لگا دو. یہ سبق ہے نبی کی سیرت میں. اس کی طاقت کی بیس و بنیاد کیا ہے؟ یہی دولت ہے. اس کو کنگال بنا دو، فقیر بنا دو. ہم کیسے فقیر بنا سکتے ہیں؟ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسرائیل کی کمپنیوں کی جو مصنوعات ہیں، ان کے جو پروڈکٹ ہیں، اتنے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، اتنے استعمال کرتے ہیں، کوئی انتہا نہیں. آپ کو پتا ہے پیپسی، کوکا کولا، پاؤڈر، کریم، اور اسی طریقے سے گھڑیاں، کیپسی، کھانے، بسکٹ، چپس، ڈائپر، کیا چیز اسرائیلی کمپنی کی نہیں ہے؟ ناشتہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، خود پی رہے ہیں، مہمانوں کو پلا رہے ہیں. حرام ہے، حرام. انہی سے ان کی گولیاں، ان کے بم خریدے جا رہے ہیں. یہ خون پی رہے ہیں آپ، پیپسی نہیں پی رہے ہیں. اسرائیلی کمپنیوں کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرو، ضروری ہے. جو لوگ نہیں جانتے ہیں یہ اسرائیلی غیر اسلامی ہے. یہ کولگیٹ کیا ہے؟ یہ پیپسوڈینٹ کیا ہے؟ یہ صابن کیا ہے؟ نہیں جانتے. جو جانکار ہیں وہ بتائیں. یہ اسرائیلی، یہ اسرائیلی چیز، یہ اسرائیلی چیز. جو خرید چکے ہیں اس کو استعمال کر لو. آئندہ عہد کر لو کہ نہ خریدیں گے، نہ خود پئیں گے، نہ کسی کو پلائیں گے. کہنے ہم تو نہیں پی رہے، مگر کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کی فرمائش ہے کہ ہم چائے نہیں پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے، انہیں کو پلا دیں. اللہ کے بندو، اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ ہمارے بس میں ہے. بتائیے کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے. اپنے بھائیوں کو بتائیں گے، بہنوں کو بتائیں گے. بچوں کو نہیں پئیں گے تو کیا مر جائیں گے؟ پیپسی نہیں پئیں گے، اگر عادت بھی پڑ گئی. روزے رکھے ہیں رمضان میں، اللہ نے کہا نہ کھاؤ تو نہیں کھایا، نہ پیو تو نہیں پیا. نئی چیزیں استعمال کریں گے. ہندوستان اپنا جو ملک ہے یہ کون سی چیز نہیں بناتا جو اسرائیل میں بنتی ہے آپ کے یہاں نہیں بنتی. اپنی ملک کی چیزیں استعمال کریں گے، نہیں خریدیں گے، نہیں استعمال کریں گے. ایک چیز لازم کر لے. دوسری چیز، بے کسی و بے بسی کا عالم یہ ہے، اتنی فوجیں، اتنے ملک، کوئی زبان ہلانے کے لیے تیار نہیں. جب بے کسی اور بے بسی ہو تو اس موقع پر جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں تو ایک ہی سہارا بچتا ہے. وہ کس کا سہارا ہے؟ اللہ کا سہارا. اللہ سے دعا کرو. کون سی دعا کریں؟ قرآن میں اس دعا کا ذکر ہے. یونس علیہ السلام بے بس تھے، بے کس تھے، مجبور تھے. کہاں تھے یونس علیہ السلام؟ مچھلی کے پیٹ میں. اگر آواز بھی دیتے تو کوئی سنتا؟ اور مچھلی کے پیٹ میں خوشبو بہت ہوتی ہے. بولو،
جہاں مچھلی بکتی ہے وہاں بسائند آتی، گزرو تو سانس اگر لے رہے ہوں گے تو مچھلی کی سانس سے سانس لے رہے کتنی تکلیف ہوگی، گھٹن، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، رات کا اندھیرا. یونس علیہ السلام کے پاس کوئی سبیل نہیں، کوئی سہارا نہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور دعا کی. اس دعا کو اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کیا. کیا ہے وہ دعا؟ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جیسے ہی پڑھا اللہ کہتا فنجیناہ من الغم، ہم نے گھٹن سے اور غم سے ان کو نجات دی. اور مچھلی کو حکم دیا تیرا پیٹ قید خانہ ہے، غذا نہیں ہے حضرت یونس، بال بھی ان کا رائگاں نہ ہونے پائے. اس نے اگل دیا یونس علیہ السلام کو. آپ سوچیں گے وہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. ہم دعا مانگیں گے اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں دعا قبول ہو جائے گی. کہا نہیں، اللہ نے جہاں یہ دعا ذکر کی ہے وہی قرآن کریم میں وعدہ فرما لیا. کیا کیا؟ وعدہ کر. کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح قیامت تک ہم ایمان والوں کو جب ہم سے یہ دعا کریں گے ہم ان کو نجات دیتے رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. لوگ کہتے ہیں یہ جلالی وظیفہ ہے، یہ سب غلط ہے. قرآن کی آیت ہے، دعا ہے، اس کے پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لہذا کیسے پڑھنا ہے؟ روزانہ 10 منٹ نکالیں گے. کتنی دیر؟ بولو 10 منٹ. کیا کریں گے اس 10 منٹ میں؟ کیا کرنا ہے؟ یہی تسبیح پڑھنا ہے. کون پڑھے گا؟ صرف ہم نہیں پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے، بچیاں بھی پڑھیں گی، مائیں بہنیں بھی پڑھیں گی، بزرگ بھی پڑھیں گے. فلسطین کے ان مجاہدین نے اپنی جانیں دے دی ہیں، مال دے دیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا. ہم صرف 10 منٹ نہیں دے سکتے. بولو کون کون نہیں دے گا؟ اچھا کون کون دے گا 10 منٹ؟ کون کون پڑھے گا؟ پڑھے گا انشاءاللہ. اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. دوسری چیز، مسجدوں میں نمازوں کے بعد نمازوں میں قنوت نازلہ ہونا چاہیے. رمضان میں ہوئی تھی، پھر سے اس وقت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ اس سے زیادہ مشکل حالات کب ہوں گے؟ وہ تو یاد بھی نہیں کرنا. امام پڑھے گا آپ کو آمین کہنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صحابہ کا ذکر ہے کہ وہ جیلوں میں قید، ظلم ہو رہا ہے مکے میں. اللہ کے نبی دعا قنوت نازلہ پڑھتے تھے اور نام لے کے کہتے اللہم انجح الولید، اللہم انجح عیاش ابن ربیعہ، اے اللہ ولید ابن ولید کو رہائی عطا فرما، عیاش ابن ربیعہ کو رہائی عطا فرما، ظلم سے نجات عطا فرما. 70 صحابہ جو قرہ تھے دھوکے سے بلا کے جب ان کو شہید کر دیا گیا تو 1 مہینے تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے. تو حضور پاک اتنا تو ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا کرنا ہے؟ ایک تو اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، دوسرے قنوت نازلہ میں شرکت کرنا ہے، تیسرے 10 منٹ وہ دعا پڑھنا ہے جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے. اور جب کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے تو کتنے مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس کو؟ 1.25 لاکھ مرتبہ. اور سب جانتے ہیں اس کے کتنے اثرات ہیں، کتنی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لہذا دل سے جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو تو میں قبول کروں گا. قیامت کے دن خدا پوچھے گا تم نے مانگا تھا؟ ارے مانگا تھا تم نے ہم سے؟ کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ہمارا کام مانگنا ہے. بھائی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
افشا زبیر کی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ انیس بانو صاحبہ جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے اٹیک پڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین الظالمین۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم ودمر دیارہم وخرب بلادہم وامحو آثارہم واقطع دابرہم۔ اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمود۔ اللہم حرر المسجد الاقصى، اللہم حرر المسجد الاقصى، اللہم حرر المسجد الاقصى۔ اللہم انصر اخواننا المظلومین المستضعفین فی فلسطین وغزہ والشام وفی کل مکان۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ تو نے سننے اور سنانے کی توفیق دی، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ بری فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، اسلامی اوقاف کی دشمنان اسلام کی سازشوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ غیب سے اپنی نصرت اور حمایت کے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ مظالم کی انتہا ہے، اے پروردگار عالم پوری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے اور تماشائی ہے، اللہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ بڑی بڑی طاقتیں مقابلے پر ہیں، اے مالک مگر تیری طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ اپنی قدرت کا ہلکا سا مظاہرہ فرما دے۔ اے اللہ اپنے مقہور، مظلوم، مغبول، مغلوب بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کے اور نصرت کے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ زخمیوں کو شفا عطا فرما، شہیدوں کے درجوں کو بلند فرما۔ اے اللہ جو بھوکے ہیں مالک ان کے کھانے کا انتظام کر دے۔ اے اللہ جو کپڑوں سے محروم ہوں ان کے لباس کا انتظام فرما۔ اے اللہ یتیموں کی کفالت کا انتظام فرما۔ اے اللہ ظالم یہودیوں، عیسائیوں اور ان کے حامیوں کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ تو ان سے انتقام لے لے، اپنے قہر و غضب کی بجلیاں ان پر گرا دے۔ اے اللہ ان کی تباہی اور بربادی کو ہم سب کو اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ۔